اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، سوچا آپ لوگوں کو بھی اس کا تعارف کرواتا چلوں۔ کل جو میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا وہ ہے مفتی اکمل قادری صاحب کی کتاب عید قرباں۔ عید قرباں کے حوالے سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ان 2 دنوں میں جو رہ گئے ہیں قربانی کے، اگر اس کتاب کا مطالعہ کر لیا، اور بتاتا چلوں کہ آرام سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اتنی ضخیم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف 80 صفحات پر مشتمل ہے۔ اگر آپ نے اس کا مطالعہ کر لیا تو آپ لوگوں کو قربانی کا جانور کس طریقے سے گرایا جائے، یعنی کس طریقے سے ہم اس کو تکبیر پڑھیں گے، اس کی پھر رسی کا کیا کریں، اس کے اگر ہار پہنا ہوا ہے تو ہار کا کیا کریں، پھر اوجڑی کے حوالے سے مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی اوجڑی مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے یا مکروہ تنزیہی ہے، کیا ہے، کیا عقیقے کا حصہ ہم قربانی والے جانور میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ پھر اگر 7 حصے ہو گئے ہیں تو 8ویں حصے کا اعتراض ہوتا ہے کہ 8واں حصہ اونٹ میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس سارے سوالات کے جوابات جو ہے وہ آپ کو اس کتاب عید قرباں میں مل جائیں گے۔ اوجڑی کے 1-2 مسئلے جو ہے مفتی اکمل صاحب نے جو بیان کیے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، تاکہ آپ جو ہے اس کتاب کا مطالعہ کرنا آپ جو ہے وہ تجسس میں ہو جائیں کہ اور کیا کیا چیزیں انہوں نے بیان کی ہے۔ تو سب سے پہلے اوجڑی کے حوالے سے عرض کر دوں کہ اوجڑی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ فی زمانہ اوجڑی کا کھایا جانا بکثرت وقوع پذیر ہے، لہٰذا راکن کی ذاتی رائے کے مطابق، مفتی اکمل صاحب فرما رہے ہیں، لہٰذا میری ذاتی رائے کے مطابق عموم بلوہ کے باعث اس میں زیادہ سے زیادہ کراہت تنزیہیہ کا حکم ہونا چاہیے، یعنی اس سے اجتناب بہتر ہے۔ کھانا شریعت کو ناپسند، لیکن کھانے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ ایک یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور دوسرا مسئلہ جو مجھ سے 2-3 بار پوچھا گیا، میں نے بولا آپ کو بھی یہ بیان کر دوں کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کا جو گوشت تقسیم کریں گے تو وہ ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ تو مفتی اکمل صاحب نے عید قربان کے صفحہ نمبر 57 پہ فتاوی رضویہ شریف جلد 20 صفحہ نمبر 454 کی عبارت کوٹ کرتے ہوئے انہی کا جو ہے وہ سوال پورا مکمل یہاں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ گوشت قربانی کا جو بقرہ عید میں اہل اسلام میں ہوتا ہے وہ اہل ہنود کو دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، آپ اس میں تمام غیر مسلم کو لے لیں۔ تو آپ نے جواب دیا قربانی اگر فقیر نے کی ہے تو اس کا گوشت کسی کافر کو دینا جائز نہیں، اگر دے گا تو اتنے گوشت کا تاوان دینا لازم ہوگا، اور اگر غنی نے کی تو ذبح کرنے سے اس کا واجب ادا ہو گیا، گوشت کا اسے اختیار ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ اگر اس کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک عزیزوں کے لیے، اور ایک حصہ تصدق یعنی صدقہ کر دے۔ لیکن یہاں کفار کو دینا ان تینوں مدوں، یعنی جو سوال ہوا تھا کہ کفار کو دے سکتے ہیں یا نہیں، تو لکھ رہے ہیں کہ کفار کو دینا ان تینوں مدوں سے خارج ہے، لہٰذا انہیں دینا خلاف مستحب ہے۔ 3 جو مستحب طریقے بتائے اس کے اندر یہ نہیں آتا کفار کو دینا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ کر غیر مسلم کو دینا، لکھ رہے ہیں، یہ حماقت ہے، یہ جہالت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دیں اور کسی غیر مسلم کو اس کا جو ہے وہ گوشت دے دیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دیں۔ اور کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے مسلمان بھائیوں کو دے دیا ہے، تو آپ اپنے پھر ان دوستوں سے رابطہ کریں کہ بھائی آپ کے نظر میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے گھر میں گوشت نہیں پکتا، تو زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کریں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے گھر گوشت پہنچائیں۔ اور دوسرا اسی کے اوپر سوال ہوا تھا کہ اگر گوشت جو ہے وہ ہم نے غیر مسلم کو دے دیا تو کیا ہوگا، تو فقیر کے حوالے سے میں نے وضاحت کر دی کہ اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور غنی ہے اس نے دے دیا تو قربانی تو دونوں کی ادا ہو جائے گی، لیکن فقیر کے اوپر تاوان ہو رہا ہے، غنی کے اوپر تاوان بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ صرف اور صرف جہالت کا کام کر رہا ہے، اور یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس کام سے بچیں جو جہالت اور حماقت کا فقہ نے اس کو لکھا ہے۔ تو میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ عید قربان کا جو ہے وہ کتاب جو ہے مفتی اکمل صاحب کی، اس کا لازمی مطالعہ کر لے تاکہ وہ اپنی قربانی کو احسن انداز میں جو ہے وہ اس کا فریضہ انجام دے سکے۔